نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی مشکل ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی باپ کے اوپر، تو اس کے بعد تواتر سے لوگوں نے کہا کہ ویڈیو بنائیے ماں کے اوپر۔ دو ٹاپکس پہ بات کرنا زندگی میں ہمیشہ سے میرے لیے ناممکن رہا ہے، ایک دعا کے اوپر اور ایک ماں کے اوپر، اور یہ دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، زیادہ کوئی فرق بھی نہیں ہے دعا اور ماں کے اندر۔ تو بہرحال سوچا کہ ماں کے اوپر کچھ بات کر لی جائے، اتنا زیادہ اصرار ہے لوگوں کا تو تھوڑی سی بات کر لیں۔ ماں ہمارے معاشرے میں اس نوکرانی کو کہتے ہیں جسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ یہ اس کشن کا نام ہے، اس پنچنگ بیگ کا نام ہے جو باپ سے ملنے والے، اولاد سے ملنے والے، لوگوں سے ملنے والے، رشتہ داروں سے ملنے والے، خاندان والوں سے ملنے والے، گھر والوں سے ملنے والے، ہر ظلم، ہر طعنہ، ہر تشنیع، ہر بری بات کو بچوں تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ماں سب سے زیادہ پیچیدہ شخصیت ہے۔ یہ ہنستے ہنستے رو پڑتی ہے، روتے روتے ہنس پڑتی ہے۔ اس کے پاس سوائے اپنی بچوں کے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اس کے پاس سوائے اپنے بچوں کے کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بچہ بیمار ہے تو یہ بیمار ہو جاتی ہے، بچہ خوش ہے تو یہ خوش ہو جاتی ہے، بچہ پاس ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ ڈگری اسے مل رہی ہے، بچہ فیل ہو جائے تو شرم اور خجالت کے مارے رات بھر یہ نہیں سو پاتی۔ بچہ غلطی کر بیٹھے تو سمجھتی ہے کہ قصور میرا ہی ہے، بچہ اچھا کام کر دے تو ایک دنیا کو بتاتی ہے یہ کام اچھا بچے نے کیا ہے۔ مالی تنگی ہو، کچھ نہ کچھ کر کے پس انداز کچھ نہ کچھ پیسے رکھتی ہے کہ وہ مالی تنگی بچوں تک نہ پہنچ سکے، ان کے خرچوں میں، تعلیم میں، کھانے میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو سکے۔ لیکن ہمارا رویہ من حیث القوم ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ منور رانا نے بڑی زبردست شاعری کی ہے ماں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ماں آ کر خواب میں بتا جاتی ہے ہر روز، ماں آ کر خواب میں بتا جاتی ہے ہر روز، بوسیدہ سی اوڑھی ہوئی اس شال میں ہم ہیں۔ آپ گھر میں دیکھ لیجئے، سب سے سستے کپڑے شادی میں ماں اور باپ کے بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو اے ٹو پیس وغیرہ مہنگے جوڑے پسند ہی نہیں ہیں، شلوار قمیص میں صحیح ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کی سستی ترین چیزیں اچانک ماں باپ کو پسند آنے لگ جاتی ہیں اور مہنگی چیزیں صرف اولاد کے لیے رہ جاتی ہیں؟ چلیں آپ کمرہ دیکھ لیجئے اپنا، آپ کا اور آپ کی مسز کا جو بیڈ روم ہے اس کو اپنی ماں کے بیڈ روم سے کمپیئر کر لیجئے۔ گھر میں سب سے زیادہ جو مخدوش کمرہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ کمرے کو چھوڑیے، باتھ روم میں چلے جائیے، جو صابن آپ کو اپنے بیڈ روم میں ملے گا ماں کے بیڈ روم میں نہیں ہوگا، شاید اٹیچ بات ہی نہ ہو اس کے پاس۔ تو جو شیمپو اور باڈی واش آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہاں پر بھی نہیں رکھا ہوا ہوگا، جو تکیہ، ہیٹر اور اے سی آپ کے روم میں لگا ہوا ہے وہ اس کے روم میں بھی نہیں لگا ہوا۔ کبھی زندگی میں ایک کام کیجئے، اپنی مسز سے کہیے کہ آج آپ ماں کے روم میں سو جائیے۔ ماں کو اپنے روم میں لے کر آئیے اور بیڈ پہ اس کو سلا دیجئے، اور نیچے چادر بچھا کے آپ سو جائیے۔ کوشش کریں روز آفس پہ جاتے ہوئے ماں کے ماتھے پہ بوسہ لے لیا کریں، اس کے سر میں تیل لگا دیا کریں، بولے امی آج ٹائم فارغ ہے، آئیے میں آپ کے سر میں تیل لگا دیتا ہوں، آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آئیے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہماری مائیں کھانس رہی ہوتی ہیں، اولاد ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری ماؤں کو سودا سلف لانا ہوتا ہے، اولاد کو جاب سے فرصت نہیں ہوتی۔ ہماری ماؤں کی کمر دکھ رہی ہوتی ہے،
اولاد پبجی کھیل رہی ہوتی ہے، ہماری اولاد کو، ہماری ماؤں کو اولاد کے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے، اور اولاد اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ منور رانا کہتے ہیں، یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ آپ جس طرح برتاؤ کریں گے نا ماں کے ساتھ، اس کا پھل آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملے گا۔ یہ مائیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ کسی سے اپنے اولاد کا شکوہ نہیں کرتی۔ ہم پردیس میں رہنے والوں کا ان کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں منور رانا کہ برباد کر دیا ہے پردیس نے ہمیں، برباد کر دیا ہے پردیس نے ہمیں، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ کوشش کریں ماؤں کے پاس جا کے بیٹھ جائیے، ان کے پاس رونا نہیں ہوتا، اپنے دکھڑے اپنی تکلیفیں ماں کو نہ سنایا کریں، وہ بیگم کو سنایا کریں، تاکہ اس کو احساس رہے کہ آپ کس مشکل سے رزق کماتے ہیں اور دنیا کتنی ظالم جگہ ہے۔ ماں سے نہ بتایا کریں۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، کبھی بھی آپ کے سر میں درد ہو، طبیعت خراب ہو، ماں کو نہ بتائیں۔ وہ جب بھی پوچھے، دور ہو یا قریب، بولیں بالکل ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس، بہترین، مجھے کیا ہوا ہے، اس جوانی میں مجھے کچھ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی بیماری نہیں آتی۔ کبھی بھی اس کو نہ بتائیں۔ آپ کی بیماری کا سن کے وہ آپ سے زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ کیا شعر تھا منور رانا کا کہ منور ماں کے آگے کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ بنیاد جب گر جاتی ہے نا، پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے زندگی کی کتنی مشکلیں اس کی دعاؤں سے ٹل رہی تھی، اور اب آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور کوئی نعم البدل نہیں ہے ماں کا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دعا، کوئی عمل ماں کی دعا کا نعم البدل ہو نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں جب باپ کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو ماں وہ بے قیمت شے ہے جسے کوئی بھی اولاد لے جانا نہیں چاہتی۔ وہ فراشاہد کہتی ہیں، تقسیم پھر ہوئی ہے وراثت کچھ اس طرح، تقسیم پھر ہوئی ہے وراثت کچھ اس طرح، ایک ماں زمیں پہ دیکھیے در بدر ہوئی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو تو سب کچھ دے دیجیے گا، ماں کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا شعر تھا انجم سلیمی کا، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں، جیسی آپ کی مائیں ویسے سامنے والے کی مائیں۔ کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے کسی سے، کوئی اختلاف ہو جائے، ماں سامنے آئے تو چپ ہو جایا کریں، ہار مان لیا کریں، ہاتھ جوڑ دیا کریں، نقصان برداشت کر لیں، ماں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ یہ پریسٹن یونیورسٹی میں کام کرتا تھا، ایک دفعہ جنا ہاسپٹل گیا کسی کام سے، تو وہاں ایک واقعہ ہوا، وہ آج تک ذہن پہ نقش ہے۔ بیٹا آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، اور ماں کا پورا گال پھٹا ہوا تھا اور آنکھ سوجی ہوئی تھی اور اس سے بھی خون نکل رہا تھا، اور ماں بھاگ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کہ میرے بیٹے کو دیکھو، میرے بیٹے کو دیکھو۔ آخر بیٹا جوان تھا، اس کے صحیح خون نکل رہا تھا، شیشہ ویشہ کوئی لگا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا۔ خیر ان کو پٹی شٹی ہوئی، بعد میں ان سے پوچھا ماں کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ بیٹے نے ماں کو مارا تھا، اور اس کو جو خون نکل رہا تھا، اس کی جو آنکھ پھٹی ہوئی تھی اور اس کے جو سوجن تھی اور نیل پڑے ہوئے تھے، وہ اسی بیٹے کی کارستانی تھے۔ مارتے مارتے غصے میں اس نے کہیں شیشے پہ ہاتھ مار لیا تو شیشہ اس کے ہاتھ میں چپ گیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ماں
अपने बेटे को खुद ही बचा रही थी और खुद ही उसकी पट्टी कर रही थी और उसको अपने जख्मों का कोई परेशानी कुछ नहीं था। किसी लोगों ने पूछा भी कि भाई पुलिस को बुलाया कुछ करें, कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही लग गई। हम माओं के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी माँ से बदतमीज़ी की है, कभी उसको डांटा है, कभी उसका पिछला ख़ानदान उसको याद दिलाया है, कभी उसको इस बात का ताना दिया है कि आप ज़्यादा पढ़ ली और वो नहीं पढ़ी लिखी, कभी तौर तरीक़ों पे उसको डांटा है, कभी इसलिए अपने साथ लेके नहीं गए बाहर कि जिस तरीके से वो चलेंगी, बैठेंगी या खाना खाएंगी तो आपको एलीट सोसाइटी के अंदर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वो कम ख्वाब में टाट का बेबंद लगेंगी। या उनके बोलने के स्टाइल से आपको खफगी होगी, या उन्हें 5 स्टार होटल में खाना नहीं आएगा, या किसी भी वजह से। जब आप माँ को पीछे छोड़ के जाते हैं ना, तो याद रखिए रूह का एक टुकड़ा छोड़ जाते हैं। इंसानियत में से कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाता है। अगर माशरे में आपकी माँ आपके लिए बाइस शर्मिंदगी है, आपकी बहन आपके लिए बाइस शर्मिंदगी है, तो छोड़ दीजिए इस माशरे को। इस माशरे पे भी लानत हो और आपकी इस सोच पे भी लानत हो। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसने बड़ा अजीब काम किया। उसकी माँ का इंतकाल हो गया तो उसने माँ अडॉप्ट कर ली। एक बूढ़ी खातून थी, वो कोई रिक्शे वाले से लड़ाई हो रही थी, उनको मार रहा था किसी वजह से। उससे पूछा तो उनका आगे पीछे कोई नहीं था। बेटे को कत्ल कर दिया गया था, बाप इस गम में मर गया था, बेटियों की शादी करा दी, कोई भी बाकी नहीं बचा था। तो उनको अडॉप्ट करके अपने पास ले आया, 2-3 साल अपने घर पे रखा, उनका ख्याल रखा। खैर फिर उनका इंतकाल हो गया। हमारे माशरे में बहुत सारी माँ ऐसी हैं। आप एदी सेंटर चले जाइए, आप किसी और सेंटर में चले जाइए, घर पे नहीं ला सकते तो वहाँ जाके उनकी खिदमत कर दें। कुछ ना करें, बैठ के बस बात कर लें उनसे, बोले माँ जी बताओ क्या हुआ है, उनके दुखड़े सुन लें। अगर आप अपना कंधा माँ को देते हैं उसके दुख सुनने के लिए, तो ये दुनिया में भी आपके काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और अगर आप ऐसे बच्चे हो गए जो माँ को खुद घर से निकाल के किसी और रिश्तेदार के पास सौंपना चाहते हैं या यदि हम बेचना चाहते हैं, तो जिंदगी इसका बदला खुद ले लेगी। बस इंतज़ार कीजिए कि कब वो चक्की चलती है और आप बारीक पिसे जाते हैं। अगर आपकी माँ मौजूद नहीं है तो उसको इसाले सवाब क्या करें, रोज़ कम से कम कोई कुरान शरीफ की आयत कुछ पढ़ लें, कोई नमाज, कोई नफिल, कोई सदका उसके नाम से ज़रूर कर लें। आप देखिए माँ को क्या चीज़ें अजीज़ थी। उनकी अगर कोई सहेली थी, उनका ख्याल रखिए। उनको अगर किसी बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत थी, उन कमज़ोर बच्चों से माँ को ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसका ख्याल रखें। उसको अपनी किसी बेटी से, दामाद से मोहब्बत थी तो उसका ख्याल रखें। उनको मोहब्बत किसी मोहल्ले वाली पड़ोसन सहेली से थी तो उनका ख्याल रखें। उनको जो चीज़ें पसंद थी उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लेकर आइए। मेरा दोस्त अब्दुल्ला, उसकी अम्मी जी को लाल कलर बड़ा पसंद था, तो लाल रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो उस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रंग बिरंगी फूलों वाली शर्टें और पता नहीं क्या क्या। तो मैं उसको बोलता हूँ ये क्यों करते हो, लाल रंग बिछाया हुआ है, हर जगह अजरक बिछाई हुई है, क्या करते हो? तो बोलता है मेरी माँ को पसंद थी ये रंग, मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है, जब भी याद आती है तो मैं उसके लिए दुआ कर देता हूँ। तो विजुअल रिमाइंडर है और कुछ भी नहीं। आप कोई भी काम ज़िंदगी में करेंगे ना तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी माँ ने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप जुल्म करें। आपकी माँ ने कभी आपको ट्रेनिंग नहीं दी कि आप झूठ बोलें। आपकी माँ ने कभी नहीं कहा था कि आप सूद लें। आपकी माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि आप बीवी बच्चों को मारें, उन पर चिल्लाएं। आपकी माँ कभी भी ये नहीं चाहती थी
कि आप पढ़े ही नहीं। आपकी माँ कभी भी ये नहीं चाहती थी कि आप जहन्नुम की राह अपनाएं और जन्नत का रास्ता छोड़ दें। और आपकी माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि आप नमाज ना पढ़ें। दिल में सोचा करें कि इस सिचुएशन में मेरी माँ होती तो क्या चाहती। जो भी आपको जवाब मिलेगा, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो ठीक ही होगा। आपकी फरमाइश पे वीडियो बना दी, लेकिन मेरे लिए मसला है। कोशिश क्या करें थी, मुश्किल मुश्किल फरमाइशें ना किया करें। मेरी वालिदा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।